کوئی غیر مقلد کبھی پوری نماز پر بحث کرنے کے لیے آج تک تیار نہیں ہوا. پہلا تجربہ ہم نے یہ رحیم یار خاں میں کیا. جن کے 6-7 مولوی آ گئے, 2-4 دکاندار آ کر کہنے لگے جی تقلید پر بات ہوگی. ٹھیک ہے, تقلید پر ہو جائے گی. میں نے کہا اب یہ فرمائیں کہ وہ جو تقلید ہے وہ ہے کیا چیز. کہنے لگا جی کسی امتی کی بات کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا. میں نے کہا یہ تعریف کہاں لکھی ہے؟ یہ مسلم ثبوت میں ہے. میں نے کہا اس میں آپ امتی کا لفظ دکھا دیں, آپ کو میں 10,000 روپے انعام دوں گا. وہاں تو بلا مطالبہ دلیل جس کی بات بھی مانی جائے, کہا خدا کی مان لی جائے یا نبی کی مان لی جائے, تقلید کی بات میں آ جاتا ہے. اور اس تعریف کے مطابق تو سارا دین ہے ہی تقلید ہی تقلید. خدا کی بلا مطالبہ دلیل مانیں گے جب بھی تقلید, نبی کی مانیں گے جب بھی تقلید. خیر اب اسے اور کچھ نہیں آتا تھا. میں نے نور الانوار کے حاشیے سے تعریف دکھائی تقلید کی کہ کسی آدمی کی بات کو ماننا بلا مطالبہ دلیل یہ تقلید ہے. کسی کی بات کو مان گیا کا کوئی ہو. تو میں نے کہا یہی تقلید ہے. میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا اس کا اب حکم کیا ہے؟ میں نے کہا جی شرک ہے. میں نے کہا پھر جھگڑا تو کوئی نہیں ہے. وہ جو دکاندار بیٹھے تھے نا, میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے مقلد آپ بھی ہیں اور مقلد میں بھی ہوں, لیکن میں اس کا مقلد ہوں جس کے مجتہد ہونے پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ شریعت کا ماہر ہے, اور آپ ان کے مقلد ہیں جو آپ کی طرح اندھے ہیں. وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے نا, یہ بتائیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. ان کے مولوی سے پوچھا, کہنے لگا جی فرض ہے. میں نے کہا حدیث میں دکھائیں فرض کا لفظ. جی حدیث میں تو نہیں ہے. میں نے کہا کہاں سے پڑھا تھا؟ کہتا جی ہدایت سے. اب دوسرا مولوی بھاگ گیا, کام تو پہلے مسئلے پر ہی خراب ہو گیا. نے کہا نہیں جی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ نفل ہے. میں نے کہا یہی حدیث میں دکھا دیں کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ نفل ہے. کچھ بھی نہیں. میں نے قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ حساب فرائض اور نوافل کا ہوگا. فرائض میں کمی ہوگی, نوافل سے پوری کی جائے گی. تو تکبیر تحریمہ کہاں گنی جائے گی؟ یہ تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ نفل ہے نہ سنت ہے. اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے کہیں دنیا میں. یہ کہاں گنی جائے گی؟ کہنے لگے جی یہ حدیث ہمیں نہیں آتی. میں نے کہا یہ تو اس کا حکم تھا. اب آپ کا امام اللہ اکبر بلند آواز سے کہتا ہے اور مقتدی آہستہ آواز سے کہتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا صرف ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب سے نکال دیں کہ امام کے لیے تکبیر تحریمہ بلند آواز سے سنت ہے, مقتدی کے لیے آہستہ آواز سے. اب یہ گالی تو نہیں ہے نا, ان کا روز کا عمل ہے, لیکن یہ حدیث میں نہیں آتا جیسے مچھر کا لفظ حدیث میں نہیں آتا. اب یہ کہاں سے لیتے ہیں فقہ سے؟ تو کہنے لگا جی یہ حدیث تو نہیں آتی. چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ تعوذ آہستہ کرتے ہیں یا بلند آواز سے؟ کہنے لگے جی آہستہ کرتے ہیں. میں نے کہا کوئی حدیث صریح اس کی کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے. کہنے لگا جی یہ حدیث تو نہیں آتی. اچھا. میں نے کہا آپ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین بلند آواز سے کہتے ہیں آہستہ؟ کہنے لگے جی آہستہ کہتے ہیں. میں نے کہا یہ حدیث دکھا دیں کہ اکیلے آدمی کے لیے آمین آہستہ کہنا سنت ہے. یہ ایسی حدیث تو کوئی نہیں آتی. میں نے کہا آپ کے مقدی 6 رکعتوں میں آمین اونچی کہتے ہیں, 11 میں آہستہ کہتے ہیں. یہ مقدی کے لیے صریح حدیث ہو اور 6-11 کا فرق کسی حدیث میں دکھا دیں مجھے کہ 6 میں بلند آواز سے سنت ہے, 11 میں آہستہ آواز سے سنت ہے. کہنے لگے جی ایسی تو کوئی حدیث نہیں آتی. میں نے کہا آپ رکوع کی تسبیحات بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا آہستہ؟ کہنے لگے جی ہماری مرضی جس طرح پڑھ لیں. میں نے کہا نہیں مرضی کی بات نہیں ہے. کہنے لگے جی اب میں کیا بتاؤں؟ اگر میں کہوں گا کہ آہستہ آواز سے پڑھتا ہوں آپ کہیں گے حدیث سناؤ. اگر میں کہوں گا بلند آواز سے پڑھتی ہیں آپ کہیں گے حدیث سناؤ. تو میں نے کہا پھر حدیث ہی مانگو, گالی تو نہیں دوں گا نا. ہاں جی حدیث نہیں آتی. تو میں نے کہا اب سے پہلے آپ کے 2 دلائل تھے, قرآن اور حدیث. اب یہ تیسری دل بھی آ گئی میری مرضی.
तो लोगों को आप दो दलीलें बताते हैं और आज ये अपनी मर्जी चल रही है, ना कुरान आ रहा है ना हदीस आ रही है, क्यों आप लोगों को धोखा देते हैं? बहरहाल मैंने 8-10 सवाल पूछे, वो सवाल मैंने लिखे हुए कागज पर, आप फोटोस्टेट करवाने उनको। और ये आसान तरीका है, ना गाली देने की जरूरत ना कुछ। जी हम हदीस पढ़ते हैं, हदीस पर अमल करते हैं, हदीस बयान करते हैं, हाँ जी जरा ये हदीस सुना दें, ये सुना दें, ये सुना दें। और अगर वो हदीस तो सुना ही नहीं सकते ना, मैंने वो मिसाल लिखी जो हदीस में नहीं आते। अब अगर ना सुना सके तो फिर हम उनको गाली नहीं दे, सिर्फ इतना कहेंगे कि अंग्रेज से आपने नामायल हदीस अलाट कराया था, ये उसको वापस भेज दें। तो उसको बेचारे को क्या पता है इनको हदीस आती है या नहीं आती है। लास्ट में फोटो कापी है वो चाहिए, वो फकीर वारी खत लिख देंगे जवाबी। वो तो आपके रिसाले में भेज देंगे, क्यों नहीं भेजते? मेरी मर्जी ना। वो उस वक्त कहीं आपने लिखा होगा जब छपे खत्म हो गए थे, कुछ ऐसा यहाँ थे वो अच्छा। तो खैर, जब भी आप इनसे कोई मौजू मुतय्यन करें, मुकम्मल नमाज का मुतय्यन करें, क्योंकि मुकम्मल नमाज पर जब ये मसाइल आएंगे ना, और सबको पता चलेगा कि इस मसले की हदीस इनको नहीं मिली। जिस तरह कोई कहे कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, हदीस को नहीं मानता, तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं। से कहा कि अच्छा जी हम मसले पूछते हैं, आप कुरान से दिखाते हैं। अगर वो कुरान से सारी नमाज साबित कर दे तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि हमारे नजदीक भी पहला नंबर कुरान का ही है, ठीक है ना। और अगर वो कुरान से साबित न करे तो उसका अमल बिल कुरान का दावा बिल्कुल गलत है। जो नमाज साबित नहीं कर सकता उसका अमल बिल कुरान क्या है। इसी तरह ये कहते हैं कि हम फिका वगैरह को नहीं मानते, कुरान हदीस से सब कुछ साबित करेंगे। तो बस तरीका यही है कि अच्छा जी ठीक है, बस नमाज सुननी शुरू कर दें उनसे, अल्लाह अकबर। हर चीज पर 4 सवाल पूछते जाए उनसे। पहला ये कि इसका हुक्म क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है। जो हुक्म बयान करे उसे कहें कि या कुरान में दिखाओ या हदीस में दिखाओ। ये बात गैर मुकल्लफ के बस की नहीं है। दूसरा सवाल हर एक चीज पर ये पूछते जाएं कि जी ये आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है या बुलंद आवाज से पढ़ना सुन्नत है। अगर वो कहे आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है, कहें कि जी हदीस दिखा दो। अगर वो कहे बुलंद आवाज से पढ़ना सुन्नत है, तो आप कहें हदीस दिखा दो। तीसरा कि अगर कोई शख्स भूल कर सना की जगह अत्तहियात पढ़ ले, भूल जाता है ना आदमी, तो उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। अगर वो कहे हो जाएगी तो भी हदीस में साफ दिखाओ कि सना की जगह अत्तहियात पढ़ने वाले की नमाज हो जाएगी। अगर वो कहता है नहीं होगी तो जी हदीस में दिखाओ कि सना की जगह अत्तहियात पढ़ने वाले की नमाज नहीं होगी। और चौथा ये कि अगर भूल कर कोई रह जाए किसी से तो सजदा साहब से गुजारा हो जाएगा या नहीं। अगर वो कहे कि सना छोड़ने से सजदा साहब कर लो तो गुजारा हो जाएगा, तो कहो जी हदीस में दिखा दो। अगर वो कहता है कि सजदा साहब से गुजारा नहीं होगा, तो कहो जी हदीस में दिखा दो। यही 4 सवाल सना पर, यही 4 फातिहा पर, यही सूरत पर, यही आमीन पर, यही रुकू सजदे की तस्बीह पर। देखिए इतना आसान तरीका मुनाजरे का है गैर मुकल्लिदीन के साथ, ना किसी किताब की जरूरत ना कुछ। उन्होंने साबित करनी है अपनी नमाज, लेकिन काम सिर्फ ये ना समझे कि नुस्खा सस्ता दे दिया है आपको इसलिए इसको बेकदर समझे। ये नुस्खा इतना कीमती है कि आप ये इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह अल अजीज वही गैर मुकल्लद जो दिन में 5 मरतबा आपके पास आया करता था ना, जब आप किसी गली में कदम रखेंगे और आपको देखेगा तो उसी तरह भागेगा जैसे हजरत उमर को देखकर गैर मुकल्लद भाग जाएगा। बिल्कुल आप यकीन करें। तो ये इतना सादा और सस्ता नुस्खा है। तो खुलासा ये है, वक्त हो रहा है कि वो कहते हैं हनफियों की होती नहीं। क्यों भला कहते हैं? तो अभी भूल गए आप। तो उस शैतान की कारनामा पूरा करना ना हदीस का, वो जो वजह से डालने वाला है नहीं होती, नहीं होती, हाँ नहीं होती, नहीं बस उससे डालना नमाज से डालना के नहीं होती। तो हमें ये कहते हैं कि रात दिन कहते हैं हनफियों की नमाज होती नहीं। अब हम कहते हैं कि अच्छा आप सुना दें और सिखा दें सारी, तो कहते हैं हमें आती नहीं। ये है सारा झगड़ा आज मेरे साथ का।
یہ کہتے ہیں حنفیوں کی ہوتی نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کوئی گالی نہیں دیتے آپ کو، آپ ذرا سنا دیں ساری نماز اور ہمیں سکھا دیں، اور ہر بات پر 4 باتیں ہیں۔ تو ایک کہنے لگا جی ہم تو پہلے وضو سے شروع کریں گے۔ میں ٹھیک شروع کریں۔ میں نے کہا وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں آتی۔ اچھا تو میں نے کہا چل، یہ کہتا ہے یہ فقہا کی اصطلاح میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو محدثین کی اصطلاح نہیں ماننے دوں گا، لیکن مناظرہ ختم نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا پہلے آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اگر کوئی نہ دھوئے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ اب وہ سوچنے لگا۔ میں نے کہا اگر ہو جائے گا تو حدیث سنا دو، اگر نہیں ہوگا تو کلی 3 مرتبہ کی، اگر کسی نے نہیں کی بھول گیا کلی، وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے ہو جائے گا تو حدیث سنا دو، کہتا نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے آپ وضو پر بات کر لیں۔ اب وہ کہتا ہے یہ کوئی باتیں ہیں کرنے کی؟ میں نے کہا اور کون سی باتیں ہوتی ہیں کرنے کی؟ جن کو دین کا ایک مسئلہ نہیں آتا بیچاروں کو، وہ غلطیاں نکالتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اعتراضات کرتے ہیں صاحب ہدایہ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک پڑھ کر آ گیا نیا نیا بیچارہ، تو اب پرانے بزرگ موجود تھے علاقے میں، لوگ ان سے مسئلے پوچھتے، یہ بڑا پریشان کہ بھائی مجھے کوئی مولوی نہیں سمجھتا۔ اس نے پہلے تو مسجدوں میں اعلان شروع کیا بھی میں بھی پڑھ کر آیا ہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ تو لوگوں نے سوچا کہ چلو بھی تیری باری آئے گی، تجھے پوچھا کہ تو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں۔ پھر اس نے شروع کیا کہ مکان پر رہ کر کرتے ہیں سب میں فارغ التحصیل ہوں، تو مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ صاحب نے کہ بھائی ضرورت ہوگی تو مفتی صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں گے۔ کہا کہ بڑی ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ اب اس نے سوچا کہ یہ مولوی اور یہ لوگ اس طرح تو قابو نہیں آئیں گے۔ وہ صبح جناب مدرسے کے سامنے کھڑا ہو گیا، بچے قرآن پڑھ رہے تھے، جب وہ چھٹی ہوئی وہ بھاگتے ہوئے نکلے نا، تو ایک بچے کو پکڑا کہ کیا پڑھتے؟ اس نے کہا جی دوسرا پارہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ آتا ہے؟ کہا جی آتا ہے، سناؤ۔ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غلط ہے جی، صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ اب جناب سارے علاقے میں شور مچ گیا، کلمے میں واو پڑ گئی ہے، واو بیماری ہوتی ہے نا ایک ری کی۔ اب وہ سارے علاقے میں شور، اب وہ ہر مدرسے والے کہیں کہ یہ غلط کہتا ہے، تو کہے کہ مناظرہ کر لو۔ مناظرہ مقرر ہو گیا، لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ اس گاؤں والے ہی بھاگے آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ بھی کلمے میں واو پڑ گئی ہے وہ نکالنی ہے۔ ادھر سے آ رہے ہیں کلمے میں واو پڑ گئی ہے وہ نکالنی ہے۔ جب سب اکٹھے ہوئے تو علماء حضرات نے پوچھا کہ حضرت بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات کچھ بھی نہیں ہے، واو وغیرہ کچھ نہیں کلمے میں، صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ناانصافی کرتے ہیں، میں بھی آخر عالم ہوں، آپ میرے پاس بھی 2-4 آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیج دیا کریں، ورنہ روز کوئی نہ کوئی واو ڈالتی رہے گی اس طرح۔ تو یہ بیچارے اپنا تعارف کروانے کے لیے بھی تو کچھ کرتے رہتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے کہہ دیں گے کہ فلاں مسئلے کی تو حدیث نہیں ہے، فلاں مسئلے کی تو حدیث ہی نہیں ہے، جیسے یہ شیخ الحدیث بیٹھا ہے ساری ریتیں پڑھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی موضوع ان سے رکھیں مکمل نماز کا موضوع رکھیں، وہ موضوع اور وہ شرائط بھی میں نے لکھ رکھی ہیں، وہ آپ فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، جو کروا سکتے ہوں، جو نہ ان سے نقل کر لیں۔ اور اب تو اتنا میں نے سستا کر دیا ان کے ساتھ مناظرہ، جیسے غیر مقلدین نے لڑکوں سے ہمارے علماء کو پریشان کروایا تھا نا۔ اب ہر جگہ حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی، لڑکا جا کے بیٹھتا ہے جی یہ حدیث دکھا دو جی، یہ حدیث دکھا دو جی۔ الحمدللہ میں نے ایسے سوالات اب مرتب کر دیے ہیں کہ آپ لڑکے کو بھیجیں گے ان کے مناظر اعظم اور شیخ الحدیث کے پاس کہ حضرت یہ حدیث سنا دیں، تو وہ کہے گا کہ جی یہ حدیث نہیں آتی، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا۔ اب بھی اگر آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525
37 0